بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواہ البخاری. قابل احترام بزرگوں، دوستو، ایمان جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ بھی اس سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ایمان پر عافیت کے ساتھ کیونکہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے کہ اے اللہ، عافیت کے ساتھ ایمان پر استقامت نصیب فرما اور ایمان پر حسن خاتمہ فرما. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر ایک باب قائم فرماتے ہیں: باب من الدین الفرار من الفتن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک چیپٹر، ایک باب قائم کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے، یعنی ایسا ماحول ہے، ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی، وہاں سے بھاگنا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. وہاں سے نکل جانا یہ دین کا حصہ ہے. یہ باب من الدین الفرار من الفتن. ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے، ہر چیز پر مقدم ہے. اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فتنوں کے زمانے میں جو حالات پیش آئیں گے، ان حالات کو سامنے رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو، یوشیکو، یہ عربی کا جملہ ہے افعال مقاربہ میں سے. اقرب، اسرع، قربہ، کیا معنی؟ بہت جلد، بہت ہی تیزی کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ابھی، بہت ہی جلد، بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ زمانہ آنے والا ہے. یوشیکو، وہ زمانہ آنے والا ہے. کون سا زمانہ؟ جس زمانے میں ان یکون خیر مال المسلم غنم، مسلمان کا سب سے عمدہ قیمتی مال بکریاں ہوں گی. بکریاں پالنا شروع کر دیں. مسلمان کا سب سے عمدہ اور قیمتی مال بکریاں ہوں گی. خاص طور پر یہاں بکریوں کا ذکر فرمایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بکریوں میں بڑے فائدے ہیں. علماء نے لکھا ہے بکری جو ہے بڑا آسان جانور ہے، اس کو لے کے چل سکتے ہیں بمقابلہ دوسرے جانوروں کے. بڑا کفایت شعار ہوتی ہے بکری، تھوڑا تھوڑا کھاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اس کو کھانا بھی زیادہ چاہیے. جو آدمی زیادہ کھاتا ہے اس کو عربی میں کیا محاورہ ہے؟ بطنہ بطن البقر، کہ بھئی یہ بہت کھاتا ہے. بطنہ بطن البقر، یہ عربی جو جانتے ہیں وہ ترجمہ سمجھ گئے. تو گائے جو ہے نا کھاتی بہت ہے،
اور دودھ بھی جو ہے نا ہر وقت نہیں دیتی، اس کا ایک ٹائم ہے، ٹائم ٹو ٹائم. لیکن بکری کی یہ خصوصیت ہے جب چاہو دودھ مل جاتا ہے، جب چاہو دودھ ملے گا. ہاں، اور اس کا گوشت بھی اور اس کا دودھ بھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک زمانہ بہت جلد ایسا آنے والا ہے، مسلمان کا سب سے عمدہ اور قیمتی مال بکریاں ہوں گی. اور پھر آپ نے آگے فرمایا واقعی حقیقی طور پہ بکریاں ہوں گی. کیا مطلب؟ کہ بکریاں جو ہے نا آدمی، اور آگے فرمایا کہ یتبع بها شعف الجبال مواقع القطر. وہ مسلمان ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کی بلندیوں پر بارش کے برسنے کی جگہ وہاں جا کر زندگی گزارے گا، وہاں جا کر زندگی گزارے گا. آسان بات نہیں ہے، وہاں جا کر زندگی گزارے گا. مسلمان جو ہے بکریاں لے کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کی چوٹی پر وہاں چلا جائے گا اور وہاں جا کر زندگی گزارے گا، بھئی میرا دین محفوظ رہے. کیوں ایسا کرے گا؟ آگے کا تیسرا جملہ ہے یفر بدینہ من الفتن. کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس ماحول میں ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے، دین کی حفاظت بہت مشکل ہے، بہت مشکل. فتنوں کی جگہ، فتنوں کے مقامات اور فتنے اتنے بڑھ چکے ہوں گے، وہاں اس کی ایمان کی، دین کی حفاظت مشکل ہوگی. وہ یفر، وہ بھاگے گا. یفر کہتے ہیں نا بھاگنا، بس چلو بھاگو. وہ بھاگے گا یہاں سے. بس کیوں بھاگے گا؟ اس میں اشارے ہیں ایسے جگہ جہاں پر اختلافات ہوں، ایسی جگہ جہاں پر جھگڑے ہوں، ان جگہوں سے دور رہنا چاہیے. کیونکہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں گالیاں ہوتی ہیں، وہاں غیبتیں ہوتی ہیں، وہاں حسد ہوتا ہے. جہاں اختلافات ہوتے ہیں وہاں مخالفتیں ہوتی ہیں. ایسی جگہوں سے، ایسی چیزوں سے دور رہو. یا پھر بھاگو وہاں سے، ان جگہوں سے. ایسے دوستوں سے بھی دور رہو جو دوست تمہیں گناہوں پر، برائیوں پر لے جائیں. ایسے ماحول سے بھی دور رہو جو ماحول تمہیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. ایسے ماحول سے یہ ہے یفر بدینہ من الفتن. اپنے دین کو سمیٹ کر، اپنے ایمان کو سمیٹ کر وہ بھاگے گا، بھائی ان فتنوں سے چھٹکارا پانا ہے مجھے. اب اس حدیث کو سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں، ایک تو ہے کہ محدثین فرماتے ہیں جب امام مہدی، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کا جب خروج ہوگا اس موقع پر یہ حالات آئیں گے. لیکن اس سے پہلے حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب سے قیمتی مال بکریاں ہوں گی. اور یہ میں بتا دیا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس جانور میں بہت فائدے ہیں، دودھ میں، گوشت میں آسانی ہے، ہر ایک پالتا ہے. اونٹ، گائے، بھینس، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری جو چیز ہے یہاں پر فرمایا مسلمان ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کی بلندیوں پر بارش کے برسنے کی جگہ وہاں چلا جائے گا. اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کام اس لیے کرے گا کہ جس ماحول میں وہ مسلمان رہتا ہے اس ماحول میں وہ اتنے بڑے فتنے ہوں گے. کیونکہ دیکھیے فتنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مختلف فتنے بتائے. ان فتنوں میں کہ میری امت مختلف زمانوں میں مختلف فتنوں سے گزرے گی، لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا وہ فتنہ ہے میرے دین کا، میرے ایمان کا. جو چیز میرے دین کو، میرے ایمان کو چیلنج کرتی ہے وہ چیز سب سے بڑی چیز ہے. تو دوستو ہمیں یہاں سوچنا ہے ذرا بیٹھ کر کہ کیا یہ ایمان والے کے ایمان کا جو ہے معیار دیکھو. ایک ایمان آدمی کا ایک ایمان ایسا ہے کہ اس کو فرائض پہ نہیں کھڑا کر پا رہا ہے. آج ایمان کا معیار لیول ایسا ہے،
فرائض پر جو ایمان کی بنیاد ہے، ان تحجزہ عن محارم اللہ، میرا ایمان حرام سے روک دے، یہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں چلا گیا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ تمہارا کلمہ، تمہارا ایمان تمہیں حرام سے روک دے۔ یہ کم از کم یہ بنیاد ہے، یہ پہلا درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ اب یہ درجہ سوچے کتنا عظیم درجہ ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس ایمان اتنی قیمتی چیز ہوگی، وہ ہر چیز پر ایمان کو مقدم کرے گا، وہ سوچے گا نہیں، ہر چیز پر ایمان کو مقدم، دین کو مقدم۔ گھر چھوڑنا پڑے گھر چھوڑے، مال چھوڑنا پڑے مال چھوڑے، عیش و عشرت چھوڑنا پڑے چھوڑ دے۔ کیا انہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ گزرا ہے حضرات صحابہ کا، ذرا ہجرت کی باتیں یاد کریں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر کی کمائی ہوئی پونجی چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھوڑ کے بتایا کہ میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس دین میرے سب سے بڑی پرائرٹی ہے، اور اللہ شان ان کی آیت میں، ان کی شان میں آیت اتار رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دیکھو اللہ کے خوش نصیب بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بھی ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آخر کی زندگی دیکھیں، بہت برکت تھی ان کی زندگی میں۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو اللہ کی نسبت پر چھوڑتا ہے نا، اللہ اس کو برکت کے ساتھ لوٹاتے، برکت کے ساتھ لوٹاتے۔ ہاں، یہ یقین بنے، اللہ کی نسبت پر چھوڑی ہوئی چیز وہ نقصان نہیں بنتی، وہ قربانی بنتی ہے۔ نقصان میں قربانی میں یہی فرق ہے۔ نقصان $100 میں سے $50 اگر ہم اللہ کی نسبت پر لگائے تو کیا ہوگا؟ وہی $100، ایک آدمی $50 اللہ کی نسبت پر لگا رہا ہے، وہی $50 اپنی جو ہے نا نافرمانی میں لگا رہا ہے۔ یہاں پہ 50 کا نقصان ہوا اور یہاں 50 نقصان نہیں بنا، قربانی بنی، اور اس قربانی پر اللہ برکتیں عطا فرماتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنا پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے بہت اسراف کرتے ہو، لیکن یہ اسراف خیر کے کام میں کیا اسراف ہے؟ خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا۔ گھر چھوڑے صحابہ اکرام، ام سلمہ، ابو سلمہ، اللہ اکبر، صحابہ کی ہجرت اٹھا کر دیکھیں۔ جب مکہ فتح ہوا، صحابہ جب مکے میں داخل ہوئے، ایسا نہیں تھا کہ ذرا چل کے اپنے پرانے گھر دیکھ لیں، ذرا پرانے علاقوں میں۔ فرماتے ہیں صحابہ اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیے تھے، اپنے چھوڑے ہوئے گھروں پر نگاہ تک نہیں اٹھائی، ایسا چھوڑا انہوں نے۔ یہ ایمان کا وہ معیار، وہ لیول۔ اسی لیے ہم یہ حدیث جب پڑھتے تھے نا، ہمارے استاد کہتے تھے دعا کرو اللہ ایسے حالات ہم پر نہ لائے، بڑی آزمائش کے حالات ہیں۔ ہم سے تو جو ہے نا، ہم کو بولو بھی چلو جماعت میں، وہاں وائی فائی ہے، ہم پوچھتے ہیں پہاڑ پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہاں ہم تو پوچھتے ہیں وہاں وائی فائی ہے۔ ہم تو کتنی چیزوں کے عادی ہو گئے، کارپیٹ کے عادی، فین کے عادی، ہم تو چیزوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ایسے حالات ہماری زندگی میں نہ لائے، لیکن پھر بھی یہ سوچے کہ جی میرے پاس ایمان کا لیول کیا ہے، ایمان کا میرا ایمان مجھے حرام سے بچا رہا ہے۔ حرام صرف ایک میں نہیں، عبادات کے لائن سے، معاملات کے لائن سے، معاشرت کے معاملات کے لائن کا حرام کیا ہے؟ آدمی کسی کا حق ادا نہ کرے، آدمی کسی کی امانت ادا نہ کرے۔ معاشرت کا حرام کیا ہے؟ غیبت سے بچے، عیب لگانے سے بچے۔ یہ ہر لائن کے فرائض ہیں، ہر لائن کے حرام ہیں۔ جس لائن کا فرض توڑیں گے اس لائن کے حرام میں داخل ہوں گے، یہ اصول ہے، سمجھ رہے نا؟ نماز فرض ہے، چھوڑنا حرام ہے۔ نماز فرض ہے، چھوڑنا حرام ہے۔
جس لائن کا آدمی فرض توڑتا ہے اس لائن کے حرام میں داخل ہوتا ہے. تو آدمی سوچے میرے ایمان کا لیول، آدمی اپنے ایمان کو بنائے، بڑھائے، اپنے ایمان کی ترقی، اپنے ایمان کی زیادتی کی فکر کرے. کیونکہ فتنوں کے زمانے میں کیونکہ یہ فتنے سیدھے براہ راست میرے ایمان پر، میرے دین پر چیلنج کر رہے ہیں. میرے دین پر حفاظت دین، حفاظت ایمان، یہ ہر چیز پر مقدم ہو، ہر چیز پر مقدم ہو. ہاں یہاں تو کیا فرما رہے ہیں دیکھو، ایک زمانہ بہت جلد آنے والا ہے، وہ زمانہ ایسا ہوگا بہترین مال کیا ہوگا، بکریاں ہوں گی. اور وہ آدمی مسلمان ایسا اس کے پاس ایمان کا لیول ہوگا، وہ ہر چیز کو چھوڑ کر بکریوں کو لے کے پہاڑ کی بلندی پر بارش کے برسنے کی جگہ، یہ بارش کے برسنا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ بارش برسے گی، گھاس اگے گی، بکریاں کھائیں گے، دودھ ملے گا، گوشت ملے گا. فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک جملہ حدیث کا جو ہے نہیں نبوت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. اور فرمایا مقصد کیا ہے اوپر جانے کا، پہاڑ پہ جا کے ٹھکانہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ میرے ایمان کی، میرے دین کی حفاظت ہو جائے. اب ایک سوال ہے، ایک یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کو کہتے ہیں جلوت، اور تنہائی میں رہنا، جا کے کہیں چلے جانا، اس کو کہتے ہیں خلوت. اب یہاں پر جو ہے کون سی چیز افضل ہے، کون سی چیز بہتر ہے؟ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا یہ بہتر ہے یا الگ تھلگ رہنا یہ بہتر ہے؟ محدثین نے اس پر بڑی دلچسپ بحث کی ہے. مختصر دو باتیں عرض کروں تاکہ ہمیں حدیث کا مضمون ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس میں کتنی گہری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے. فرمایا دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا یہ عام طور پر عمومی حالات میں یہ بہتر ہے. کیوں بھائی؟ دو وجہ ہیں. سب سے بڑی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اکثر جلوت میں ہی رہتے تھے. خلوت بھی ہوتی تھی ان کی، خلوت بھی ان کی ہوتی تھی، اللہ سے تعلق، اللہ سے مانگنا، تنہائی میں وقت گزارنا، لیکن سب سے زیادہ ان کا وقت لوگوں میں ہوتا تھا. اگر انبیاء علیہ السلام پورا کا پورا ادھر چلے جاتے تو پھر یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ سمجھ رہے نا؟ تو انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی لوگوں کے درمیان. ان لک فی النہار سبحا طویلا، نبی جی آپ کو دن میں لوگوں میں تیرنا ہے، لوگوں میں جو ہے غوطے لگانا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے جب ہم لوگوں میں مل جل کر رہیں گے کتنے خیر وجود میں آئیں گے پتہ ہے. سلام کریں گے، دین کی بات کریں گے، اخلاق کا معاملہ کریں گے، احسان کا معاملہ کریں گے، ایثار کا معاملہ کریں گے، دین کی دعوت دیں گے. اتنے خیر وجود میں آتے ہیں جس کی کوئی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے المؤمن، وہ مومن بہتر ہے. وہ مومن کون بہتر ہے؟ یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، لوگوں سے ملنا جلنا رکھتا ہے لیکن برداشت بھی کرتا رہتا ہے. جہاں برتن ہوتے ہیں نا وہ آواز ہوتی ہے نا. ہاں وہ مومن بہت بہتر ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے لیکن ان کے آپس کی ناگواریوں کو برداشت کرتا ہے اس مومن سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے. اس سے بہتر کیا ہے؟ مل جل کر رہنا یہ ہے. ہاں لیکن تنہائی، خلوت، یہ جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے یہ وقت کے اعتبار سے ہے، حالات کے اعتبار سے ہے، مشروط ہے، شرط کے اعتبار سے. وہ کیا ہے؟ ایسا اگر اللہ نہ کرے کوئی وقت آ جائے جس میں تمہارے ایمان کا چیلنج ہو، ایمان کی حفاظت مشکل ہو، واقعی آدمی جو ہے اس ایمان کو بچا نہیں سکتا، تو پھر وہ اس اعتبار سے حکم دیا جائے گا بھائی کیونکہ ایمان سب سے افضل چیز ہے، دین اہم چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ الگ رہو. ورنہ عام طور پر اب ایک سوال میں کرتا ہوں، کیا وہ وقت آ گیا کہ ہم جو ہے مشن پیک پہ گھر لے لیں؟ اب سب سوچ رہے ہوں گے نا کہ اب ہمارے پاس تو نزدیک مشن ہی ہے نا. اب جب حدیث پڑھ رہا تھا تو آپ بتائیں، یہ سوچ رہے تھے نا بکریوں کا سوال تھا. جی بکریوں کا سوال تھا، بکریاں مل جائیں اور ان کو لے کر جو ہے ہم کہاں چلے جائیں؟ مشن پیک پہ چلے جائیں. اب ایک سوال
نماز کے بعد بیان کے وقت پوچھیں گے کہ صاحب وہ ٹائم آ گیا، وہ کب آئے گا؟ علماء نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو وہ بات جو میں نے شروع میں کہی، یہ حدیث اصل میں اس دور کے لیے ہے جس دور میں دجال کا خروج اور امام حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. ہاں، وہ بڑا خطرناک دور ہوگا اس دور کے لیے. لیکن دوسری بات محدثین نے یہاں یہ بھی بتائی ہے، عجیب بات بتائی ہے، یہ جو ہے نا معاملہ ہر آدمی کا اس کا انڈیویجول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے. وہ طے کرے میرے پاس اتنا ایمان مضبوط ہے، میں اس دور میں ان فتنوں کے درمیان میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ایک مثال ہے سیرت میں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ازہد ہذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے زاہد. پورے صحابہ زاہدین ہیں، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں زہد کا جو ہے بہت غلبہ تھا. ہاں، ان کے پاس پیسہ جمع کرنا جائز ہی نہیں تھا. کوئی آ کے پوچھتا زکات، ارے زکات جمع، پیسہ جمع ہی کیوں ہے آپ کے پاس؟ زکات کا نام ہی مت لیجیے آپ. تو جب یہ باتیں ہونے لگی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلائے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، مت کریں، یہ بات مت کریں، کیونکہ ہر ایک اس لیول پہ نہیں ہوتا. کہنے لگے نہیں، مال جمع کرنا صحیح نہیں ہے، جتنا ہے بس ایک وقت کا رکھو، بقیہ خرچ کر دو. تو حضرت نے فرمایا ایک کام کریں، آپ چلے جائیں، آپ یہاں سے مدینے سے نکل جائیں اور ربضہ چلے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ربضہ چلے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں رہوں گا تو بولتا رہوں گا، ورنہ میں کیا، کیونکہ مغلوب الحال، اتنا زہد غالب تھا ان پر کہ بھئی پیسہ جمع ہی نہیں کرو. اور دوسری وجہ محدثین نے بھی لکھی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں میں ربضہ کیوں گیا، الگ تھلگ کیوں چلا گیا کچھ بکریاں لے کر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ قبیلہ غفار کے ہیں، اور غفار کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں وہ حکایت صحابہ میں، ڈکیتی کرنا، ڈاکو چوری کرنا، یہ اس قبیلے کا جو ہے مزاج تھا. اور جو قبیلہ، جو لوگ ڈکیتی کرتے ہیں، ان کے مزاج میں مال کی محبت. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، اب وہ محبت دل سے نکلی. مجھے ڈر ہے کہ یہ مال کی فراوانی کا دور ہے، اس ماحول میں اگر میں رہوں تو کہیں پرانی محبت میرے دل میں لوٹ کر نہ آئے، اس لیے اس حفاظت سے میں جا رہا ہوں ادھر. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ انڈیویجول معاملہ ہے آدمی کا. اگر آدمی بیٹھ کر یہ سوچے نہیں اس ماحول میں میرا مشکل ہے، میرے دین کی حفاظت، میرے ایمان کی حفاظت یہ مشکل ہے، یہ اس کا الگ معاملہ. ورنہ عمومی طور پر کیا ہے؟ عمومی طور پر ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اپنے دین کی حفاظت اور حفاظت کے جو اسباب اور ماحول ہیں اس پر اپنے آپ کو لگاؤ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے دین پر جمو. بس یہی چیز ہے. کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر رہنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا. لیکن ایک چیز ہے، اپنے دین کا سودا نہیں کرنا، اپنے ایمان کو جو ہے نا، اپنے ایمان کا جو ہے نا اس کو جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنا. بڑا سیریس معاملہ ہے. دیکھیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، بہترین مال بکریاں ہوں گی، مسلمان کیا اس کا ایمان ہوگا اس دور کے ایمان والے کا، وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، کچھ بکریاں لے کر انہیں ضرورت کا سامان لے کر چلا جائے گا، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف ایک چیز کی بنیاد پر اس کے پاس ایمان ہے. میرا ایمان بچے، دنیا سے میں ایمان. کتنی زندگی ہے دوستو، 60-70 سال کی زندگی. آدمی بیٹھے بیٹھے چلا جا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے چلا جا رہا ہے. بیٹھے بیٹھے. حافظ اعجاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، سینٹا کلارا میں تراویح شروع کیے، نماز پڑھاتے رہے، ویکینڈ میں جو ہے بیمار ہو کے آئے، رات میں جو ہے چیسٹ پین ہوا، 2 گھنٹے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے بخاری صاحب گزشتہ رمضان شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھے، بچے اپنی پوتیوں کو گھر میں کچھ مٹھائی لے کر آئے، اور پھر آ کر جو ہے تھوڑا سا چیسٹ پین ہوا، 4 بجے
ہاسپٹل پہنچے 1.5 گھنٹے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے ابھی کے سلیم اختر صاحب کے بھائی ابھی بس تھوڑا سا چیسٹ پین ہوا بس گھنٹوں میں چلے گئے. دنیا کیا ہے؟ اصلی سوچے میں اس دنیا سے کیا لے جانا ہے؟ مجھے میں کیا لے جاؤں؟ میرا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اور سرمایہ اسی کو کہتے ہیں جو میرے ساتھ قبر میں چلے. جو میرے ساتھ یہاں چھوٹے وہ سرمایہ نہیں ہے، دھوکہ ہے. میں اس کو ایمان کے ساتھ کمپرومائز کروں؟ نہیں دوستو، یہ چیز غلط ہے. سوچیں ابھی بیٹھے بیٹھے کس کا وقت کب ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ہارٹ اٹیک یہ وہ سب یہ کیا ہے؟ یہ سب جو ہے نا ایک سبب بن جاتے ہیں. اصل تو جو ہے اللہ کی طرف سے وہ وقت طے ہوتا ہے، وہ بلاوا آ جاتا ہے. جب میں جاؤں قبر میں جاؤں تو وہاں میرے ساتھ کیا آئے گا؟ میرا ایمان آئے گا، میرے اعمال آئیں گے. کتنی دنیا کما لوں، کتنی دنیا کے لیے. اس لیے دوستو مختصر سی دنیا ہے، اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.